نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام گرامی قدر معزز حاضرین، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اسلام لا کر، ایمان لا کر آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی کچھ لوگ ایمان لا کر، اسلام لا کر حضور علیہ السلام پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ انہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی، ہدایت کی، انہیں ایمان اور اسلام میں قبول کر لیا، داخل کر لیا۔ واللہ یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اس کا کوئی احسان نہیں، بلکہ اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اللہ نے اسے ایمان اور اسلام کی دولت دے کر اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، انسان کا احسان نہیں۔ اگر بادشاہ کسی کو اپنا ملازم رکھ لے، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کسی کو منتخب کر لے، تو جسے منتخب کرتا ہے اسے نہیں اترانا چاہیے کہ میں بادشاہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، اور بادشاہ کے ایوان کو صاف کرتا ہوں، بادشاہ کی مجلس میں آتا ہوں، میرا بادشاہ پر احسان ہے۔ نہیں، بادشاہ کے لیے تو لاکھوں کروڑوں انسان تھے، وہ کسی کو بھی منتخب کر سکتا تھا، لیکن بادشاہ نے احسان کیا کہ کروڑوں میں سے، ارب اور خرب انسانوں میں سے اسے اپنی خدمت کے لیے اور اپنے ایوان کی خدمت کے لیے اسے منتخب کر لیا، تو بادشاہ کا اس پر احسان ہے، اس کا بادشاہ پر احسان نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت اللہ نے کسی نبی کے قبضہ قدرت میں بھی نہیں رکھی، نبی کے اختیار میں بھی نہیں رکھی،
کہ نبی جسے چاہے ہدایت دے دے، ایسا نہیں، کسی نبی کے اختیار میں نہیں رکھی۔ اگر نبی کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اسلام میں داخل کر لیتے۔ اگر نبی کے قبضہ قدرت میں ہدایت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اسلام میں داخل کر لیتے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے آپ پسند کرتے ہوں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہیں ہدایت دے۔ تو گویا اللہ نے ہم پر احسان فرما لیا کہ اپنے خاص لوگوں میں ہمیں شامل کر لیا۔ اب اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں اپنے منتخب لوگوں میں، چنے ہوئے لوگوں میں، برگزیدہ لوگوں میں داخل فرما لیا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار رہیں اور جس سے اللہ ہم سے راضی رہیں۔ دیکھیں، جیسے بادشاہ کسی کو اپنے گھر میں بلا سکتا ہے، اپنے ایوان میں بلا سکتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل بھی ہے کہ وہ کان پکڑ کے باہر بھی نکال دے۔ کوئی پوچھنے والا ہے اس سے؟ کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ دیکھیے، ہم اگر کسی کو اپنا ملازم رکھتے ہیں تو یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو نکال بھی نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے اگر کسی کو ملازم رکھ لیا تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو نکال دیں، ایسا نہیں۔ جب تک وہ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق چلتا ہے ہم اس کو رکھتے ہیں، اور جب ہماری مرضی اور منشا سے وہ ہٹتا ہے ہم اس کو نکال باہر کرتے ہیں، اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ آپ نے ملازم رکھا، جو کام آپ نے اس کے ذمے لگائے ہیں اگر وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سامنے دسیوں لوگ ہیں، یہ چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی مقصد کے تحت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ صحیح دکھائے مجھے۔ اگر یہ مقصد مجھے پورا نہیں کر رہا، یہ مجھے صحیح نہیں دکھا رہا، تو میں کیوں اس کا وزن اپنے چہرے پر برداشت کروں گا؟ اسے ہٹا دوں گا۔ آپ نے ہاتھ میں گھڑی رکھی ہے، یہ وزن اٹھانے کے لیے نہیں رکھی، کسی مقصد کے لیے رکھی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو صحیح ٹائم بتائے۔ اگر یہ مقصد پورا کرتی رہے گی آپ اس کو ہاتھ پہ برداشت کریں گے، اور اگر یہ اپنا مقصد کھو دے، جس مقصد کے لیے اس کو رکھا ہے، یہ اس مقصد کو کھو دے تو آپ اس کو نہیں رکھیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پنکھا ہے، جیسے کوئی چیز ہم کسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں، وہ مقصد پورا کرتی رہتی ہے، اس کا وجود برداشت ہے، اور جب وہ مقصد سے ہٹتی ہے تو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے ہمیں جو پیدا کیے ہے تو وہ یقیناً کسی مقصد کے لیے پیدا کیے ہے، بغیر مقصد کے تو نہیں۔ وہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں جو پیدا کیے ہے یقیناً حکمت کے تحت پیدا کیے، اور حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب بھائی، عبادت کیا ہے؟ عبادت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے دستبردار ہو جائیں،
اور ایک کونا پکڑ لیں اور بس اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ عبادت کا مفہوم اسلام کے خلاف ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک پوری کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے، یہ عبادت ہے. گھر میں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ عبادت ہے. بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ عبادت ہے. پڑوس والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ عبادت ہے. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ عبادت ہے. ماتحتوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ عبادت ہے. اپنے اوپر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، یہ عبادت ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ عبادت ہے. لیکن ایک عبادت وہ ہے جو فرائض کے درجے میں ہے، جس کی کسی صورت بھی چھوٹ نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تو یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کیا جائے. تو اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور رب کریم نے ہمیں ہمارا جو دین اسلام ہے وہ دین اسلام اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اور دین اسلام ہی کو یہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور جتنے بھی ادیان آئے ہیں پہلے، اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے، پورے کرۂ ارض کے لیے نہیں تھے. قبائل کے لیے تھے، علاقوں کے لیے تھے، خاندان کے لیے تھے، شہر کے لیے تھے، پوری انسانیت کے لیے اور اولین و آخرین کے لیے، سب کے لیے نہیں. وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. دین اسلام پوری انسانیت کے لیے. گویا ہمارا دین عالمی دین ہے، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، دین بھی عالمی، نبی بھی عالمی. اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جو عبادت عطا کی، نماز، وہ عبادت بھی عالمی عبادت ہے. وہ عبادت بھی عالمی عبادت ہے. اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کے معنی ہے اظہار تذلل، عجز و انکساری، ذلت. وہ ساری کی ساری عزتیں، عظمتیں خلاق عالم رب ذوالجلال کے لیے ہیں، اور ساری کی ساری پستی انسان کے لیے ہے. انسان کے لیے عبد کا لفظ کہا گیا. عبد، بندہ. اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. وہ خالق، ہم مخلوق ہیں. زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن عبادت کیوں ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے عبادت ہے. ذات میں عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو عطا کی صفت پائی جا رہی ہے، دینے کی صفت پائی جا رہی ہے. اور یہ صفت تو جناب خلاق عالم رب ذوالجلال کی ہے. وہ ان ساری کائنات کو دیتے ہیں. اس میں تو ذلت والی کوئی بات نہیں ہے. اس کو یہ عبادت صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے. روزہ، اس میں عبادت کے معنی نہیں ہے. عبادت کے معنی اس لیے ہیں کہ اللہ نے اس کو عبادت کہا ہے، ورنہ روزے کی صفت
نہ کھانا نہ پینا اور اپنی خواہشات کو روکے رکھنا، پورا نہ کرنا، یہ نہ کھانا نہ پینا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ عبادت کے معنی اظہار تذلل ہے، اظہار بندگی ہے، پستی کو، ذلت کو اختیار کرنا، اور یہ صرف اور صرف نماز میں ہے، یہ صرف اور صرف نماز میں ہے۔ آپ کسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے تو یہ پستی ہے، اظہار عجز ہے، اور اگر اور زیادہ پستی اختیار کریں گے تو سر بھی جھکا لیں گے اور ہاتھ بھی باندھ لیں گے، یہ اور زیادہ ذلت ہے، اور زیادہ پستی ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ پستی ہے تو پھر کیا ہے، آدمی جھک جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ گویا اس میں اطاعت و فرما برداری کے معنی دیتے ہیں، جیسے کہ ہم گاؤں دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، وہ بالکل جھک جاتے ہیں اور یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی ہم آپ کے بہت ہی مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو نماز میں سب سے پہلے تو سر جھکانا، آنکھ جھکانی، صرف یہی نہیں، ہاتھ باندھنے، صرف یہی نہیں، پھر اس سے بھی آگے۔ اب کیا ہے، اس سے آگے رکوع میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے۔ رکوع میں جانے کا معنی یہ ہے کہ بالکل جھک گیا، بالکل جھک گیا۔ پھر یہاں پہ اکتفا نہیں، انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ عضو جو ہے وہ اس کا سر ہے۔ اللہ نے سر میں آنکھ رکھی ہے، اور آنکھ ایک وہ آلہ ہے جو علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ آنکھ سے آپ رنگ پہچان سکتے ہیں، آنکھ سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آنکھ سارا علم پڑھنے پڑھانے کا آنکھ سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک علم کا بہترین ذریعہ اللہ نے وہ سر میں رکھا ہے۔ کان جو علم کا بہترین ذریعہ ہے، آپ سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ نے سر میں رکھا ہے۔ ناک سونگھنے کا بہترین ذریعہ، جو یہ بھی ہمیں علم دیتا ہے کہ یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ سڑی ہوئی ہے، یہ صاف ستھری ہے، یہ بھی اللہ نے سر میں رکھا ہے۔ زبان یہ بھی علم کا بہترین ذریعہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں سر میں رکھا ہے۔ عقل، کہ بھی عقل، ہم نے ہاتھ سے یہ تو پتہ کر لیا کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، آنکھ سے پتہ کر لیا یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، کان سے سن لیا کہ یہ انسان کی آواز ہے، مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، بچے کی آواز ہے، بوڑھے کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، کس کی آواز ہے، یہ کان سے پتہ چل گیا، ناک سے سونگ کر پتہ چل گیا، زبان سے چکھ کر کے پتہ چل گیا۔ لیکن عقل نے یہ بتایا کہ یہ جو لکڑی کا اس خاص حیت میں بنا ہے، یہ خود بنا نہیں بلکہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یہ نہ آنکھ سے پتہ چل سکتا ہے، نہ زبان سے پتہ چل سکتا ہے، نہ ہاتھ سے پتہ چل سکتا ہے، نہ کان سے پتہ چل سکتا ہے، یہ ہماری عقل نے بتایا ہے کہ اس طرح سے اس خاص حیت میں یہ جو بنا ہے، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، خود نہیں بنا۔ اور یہ علم بھی اللہ نے کہاں رکھا؟ دماغ، سر میں۔ گویا جہاں آنکھ کی انتہا، زبان کی انتہا، کان کی انتہا، ناک کی انتہا، وہاں عقل کی ابتدا۔ تو گویا یہ ہمارا سر جو ہے، یہ سر ہی نہیں، یہ تو علماء کی بستی ہے، یہ سر نہیں ہے، یہ علماء کی بستی ہے۔ آنکھ اس میں علم رکھنے والا عالم ہے، کان اس میں عالم ہے، ناک اس میں عالم ہے، زبان اس میں عالم ہے، دماغ اس میں عالم ہے، یہ تو علماء کی بستی ہے۔ یعنی سر تو پورے جسم کا سردار ہے، جبھی تو کہتے ہیں کہ سر نہیں جھکنا چاہیے، کچھ بھی ہو ہم سر نہیں جھکائیں گے کسی کے سامنے۔ اب دیکھیے، اظہار بندگی اور اظہار تذلل کی انتہا ہے
کہ جو کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے جسم کے بہترین عضو کو، سر کو، اپنے ماتھے کو، جبین نیاز کو صرف جھکا ہی نہیں رہا، خاک میں، مٹی میں رگڑ رہا ہے اللہ کے سامنے، اور کہتا ہے کہ اے اللہ اس سے زیادہ پستی کی کوئی انتہا نہیں، یہ آخری ہے پستی کی شکل کہ میں نے اپنا ماتھا اور اپنے جسم کا بہترین عضو آپ کے سامنے، آپ کی بارگاہ میں، مٹی میں، خاک میں ملا دیا آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نماز تو نام ہے اظہار تذلل کا، اور صرف یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ عالمی نماز ہے۔ اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ درختوں کو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، ہر ایک چیز نے، قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا، ہر چیز۔ تو گویا درخت جو ہیں اللہ نے ان کی حیات ہی ایسی بنائی ہے کہ قیام ہے ان میں، وہ کھڑے ہیں، یہ کھڑا ہونا یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی نماز ہے، اور یہ ان کا ذکر ہے۔ اور جانور بننا ہے جو ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، چوپائے ہیں، ان کی حیات ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ اور حشرات الارض، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی حیات ہی ایسی ہے کہ یہ سجدے میں ہیں۔ اور پہاڑ اتحیات میں ہیں، قعدے میں ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانوں پر، جتنے بھی فرشتے ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، اور کوئی اتحیات میں ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ نماز میں حرکت بھی ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حرکت میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلی جو امتیں ہیں کسی کی نماز میں قیام تھا، رکوع نہیں تھا، اور کسی کی نماز میں رکوع تھا، اتحیات نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عالمی نماز عطا کی ہے، اس میں درختوں کا قیام بھی ہے، اس میں چوپایوں کا رکوع بھی ہے، اس میں پہاڑوں کا اتحیات قعدہ بھی ہے، اس میں حشرات الارض کا سجدہ بھی ہے، اور اس میں تمام فرشتوں کی عبادت بھی ہے، فرشتوں کا قیام بھی اس میں ہے، فرشتوں کا رکوع بھی اس میں ہے، فرشتوں کا سجدہ بھی اس میں ہے، فرشتوں کی حرکت بھی اس میں ہے، تمام مخلوقات کی تسبیحات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تمام فرشتے اور تمام مخلوقات جو تسبیحات کر رہی ہیں، وہ تسبیحات بھی اس نماز میں ہے۔ اللہ نے نماز وہ ہمیں عبادت دی ہے جس میں پوری کائنات کی عبادت کو جمع کر دیا۔ جو ایک گویا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ درختوں کی عبادت کو بھی جامع ہے، وہ چوپایوں کی عبادت کو بھی جامع ہے، وہ پہاڑوں کی عبادت کو بھی جامع ہے، سب کی عبادت کی جامع نماز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کی کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی چھوٹ ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حج کی چھوٹ ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ روزے کی چھوٹ ہے، آپ بیمار ہیں، روزہ نہ رکھیں۔ مسافر ہیں، روزہ نہ رکھیں۔ جہاد کی چھوٹ ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سفر میں ہے تو پڑھنی ہے، گھر ہے تو پڑھنی ہے، بیمار ہیں تو پڑھنی ہے، جہاد میں ہے تو پڑھنی ہے، میدان لڑائی میں ہے تو پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی تو بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھنی ہے، کسی صورت میں اس کی معافی ہے نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں۔ اگر نماز نکل گئی تو ختم ہو گیا معاملہ، نماز کی کسی صورت چھوٹ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز چھوڑنے پر سب سے زیادہ سخت سزا نماز چھوڑنے پر، سب سے صرف
قضا کرنے پر، یعنی ایک نماز قضا کر دی، بھلے آپ نے بعد میں پڑھ لی، اس قضا کرنے پر ہزاروں سال جہنم میں جلنا ہے. اور جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، معمولی چیز نہیں ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اٹھائیں 5واں پارہ. فرمایا کہ کھال دن میں 70,000 مرتبہ جلے گی اور دوبارہ آئے گی، ختم پھر بھی نہیں ہوگی. اور ایسی آگ کہ جو جسم کو بھی جلا رہی ہے، اندر ہڈیوں کو بھی جلا رہی ہے اور اندر کے نظام کو جلا رہی ہے. تو نماز کی تو کسی صورت میں کوئی بھی ہو، نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں. یہی اسلام میں عبادت کا رنگ اسی عمل میں پایا جا رہا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب اسی عمل میں ہے. فرمایا کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور نماز ہی وہ عمل ہے جو اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے. اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پورے طور پر. اور جب تک وہ نماز میں متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے، احمد غزالی، محمد غزالی. 2 بھائی تھے، احمد چھوٹے، محمد بڑے. چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بڑے بھائی نماز پڑھایا کرتے تھے، امام تھے. چھوٹے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا کہ تم عجیب امام ہو، تمہارے بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے آ کے والدہ سے شکایت کی کہ امی جان یہ عجیب معاملہ ہے کہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور کون میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ تو والدہ نے چھوٹے بھائی کو شرم دلائی، آر دلائی، کہا کہ بھئی شرم کی بات ہے، تم اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو. کہا کہ ٹھیک ہے پڑھوں گا. نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھی، 1 رکعت پڑھی اور نیت توڑ کے واپس آ گئے. پڑھی پوری نہیں پڑھی، آدھی پڑھی، 1 رکعت پڑھی اور نیت توڑ کے واپس آ گئے. اب بڑے بھائی نے آ کر کے کہا امی اس نے تو رہی صحیح عزت بھی ختم کرا دی. پہلے نہیں پڑھتے تھے تو نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھی، آدھی پڑھی اور واپس آ گئے. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے؟ والدہ نے بلایا چھوٹے بھائی کو کہ بیٹا یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا کہ امی جب تک تو یہ نماز پڑھاتے رہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، اور جب یہ نماز میں اپنا گھوڑا تلاش کرنے لگے، نماز میں اپنا گھوڑا تلاش کرنے لگ گئے، تو اب ان کی نماز نہ رہی. اب تو نماز میں ان کی توجہ اللہ کی بجائے گھوڑے کی طرف ہو گئی، تو میں نے نماز توڑ دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چھوٹے بھائی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ وہ پڑھ نماز رہے تھے، لیکن نظر تھی کہ بڑا بھائی جو ہے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا کسی اور کی طرف متوجہ ہے. کہا کہ جب تک یہ اللہ کی طرف متوجہ رہے ان کا دل، میں نماز پڑھتا رہا. جب اللہ سے ہٹا نماز چھوڑ دی. والدہ نے کہا دونوں ہی نالائق، ایک گھوڑا ڈھونڈتا رہا اور دوسرا دوسرے بھائی کا دل دیکھتا رہا. دونوں میں سے کسی کی بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی. تم کس کام کے؟ دونوں میرے کام کے نہیں. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے. کتنی سعادت کی بات ہے کہ انسان، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے. تو نماز تو بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا. دیکھو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم اگر کوئی ملازم رکھیں، ہم اس کو آواز دیں وہ نہ سنیں، پھر آواز دیں پھر نہ سنیں، پھر آواز دیں پھر نہ سنیں، پھر آواز دیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ اب کام کرنے کے موڈ میں نہیں، کام کرنے کے موڈ میں نہیں، ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اب دیکھو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 5 مرتبہ منادی ہوتی ہے. ایک دفعہ ندا آتی ہے، ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. پھر ندا آتی ہے، ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. پھر ندا آتی ہے، ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. وہ قادر مطلق ہے، ہمارا کان پکڑ کے نکال دے. جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہاری، میں تمہارا محتاج کوئی ہوں. میرا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اسلام میں داخل کر لیا. اب میرا منادی آواز دے رہا ہے اور آپ متوجہ ہی نہیں ہو رہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلام اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں جو سب سے بڑا رکن اولی پرشش نماز بوت، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا جس کی نماز ٹھیک نکل آئی امید ہے کہ باقی سارے معاملات ٹھیک نکل آئیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو خط لکھا، فرمایا کہ دیکھو بھائی، اور جس کو حکومت میں کسی عہدے پر رکھتے تو دیکھتے کہ اس کی نماز کیسی ہے. فرمایا دیکھو جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اور جو اللہ کا وفادار نہیں ہے تو وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا عجیب. کہا کہ ایک مسلمان باہر کسی عیسائی کمپنی میں یا یہودی کمپنی میں نوکری کے لیے گیا. جب نوکری کے لیے گیا انہوں نے اس کا انٹرویو لیا. انٹرویو لینے کے بعد سارے چیزیں دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ تو ساری چیزوں میں پاس ہو، بس ایک چیز جو ہے وہ ہماری کمپنی کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ ہماری کمپنی میں داڑھی الاؤ نہیں، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، اور آپ کی داڑھی ہے تو لہٰذا ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر داڑھی نہ ہو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ کچھ دن کے بعد دوبارہ گیا. جب دوبارہ گیا تو اب جو کمپنی کا بڑا تھا اس سے جا کر کے ملا. اس نے پہچان تو لیا. اس نے کہا کہ کون؟ کہا کہ میں فلاں، میں آیا تھا. اس نے داڑھی منڈوا کے گیا. اب گیا تو داڑھی منڈوا کے گیا. اس نے پہچان لیا. پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں فلاں، میں اس دن آیا تھا. تو کہا تو پھر؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ ہماری کمپنی میں داڑھی الاؤ نہیں ہے تو میں نے داڑھی صاف کروا دی، تو لہٰذا اب آپ مجھے نوکری دیں. انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ نے داڑھی جو ہے وہ کس لیے رکھی تھی؟ کہا کہ میں نے داڑھی اللہ کے لیے رکھی تھی. تو کہا کہ پھر منڈوا کیوں دی؟ نوکری کے لیے، چند پیسوں کے لیے. جاؤ بھاگو یہاں سے. جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا نہیں بنا، تو وہ ہماری کمپنی کے ساتھ وفا کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے. فرمایا نماز دیکھو، اگر نماز ٹھیک ہے تو سارے کام ٹھیک ہیں، اور اگر کسی کی نماز نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کا معاملہ تو بہت خطرناک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں. تو میرے عزیزو، حدیث شریف میں آتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، اگر کوئی آدمی فرائض پورے کر رہا ہے، اور فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اور پھر نماز میں بھی اللہ اکبر، جو نماز جس میں مشقت زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ. عشاء کی نماز، عصر کی نماز اور فجر کی نماز بہت اجر ہے، بہت اجر ہے، اور عشاء کی نماز سے زیادہ فجر کی نماز کا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی تھے، تو حضرت نے اس کو نگران بنایا تھا. تو ایک دن دیکھا فجر کی نماز میں نہیں. حضرت ان کے گھر کی طرف گئے تو اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی. حضرت نے فرمایا آپ کا بیٹا نماز میں نہیں تھا آج فجر میں. کہنے لگی کہ وہ اصل میں رات بھر نفلیں پڑھتا رہا اور صبح آنکھ لگ گئی. حضرت نے فرمایا
کہ وہ ساری رات سویا رہتا اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا. یہ بہتر تھا میرے نزدیک اس سے کہ ساری رات عبادت کرے اور صبح فجر کے فرضوں میں سو جائے جماعت سے نماز. یہی ہمارا حال ہے. ہم کہیں کی بھی بات ہو نماز کو بیچ میں ضرور لے آتے اور نماز کے بعد بغیر اسلام ہی نہیں. اس لیے کہ اسلام کی جان تو نماز ہے. اسلام کی جان تو نماز ہے. مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے تھے بالکل چھوٹے تو ہماری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے, بے حد بلند فرمائے. ایک بات اچھے سے یاد رکھیں, میں آج اپنے دادا جان کو اور اپنی والدہ کو اپنے بزرگوں کو بہت زیادہ پڑھ کے بخشتا ہوں, بہت زیادہ, اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ پاک آپ کا احسان ہے. ہماری جب ہوش کی آنکھ کھلی تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آپ کے محبوبین مقربین لوگ تھے. ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کے ذریعہ سے ہمارے دل میں ایک نور پیدا ہوا, ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوا. تو مجھے اچھے سے یاد ہے بالکل, یعنی 9 سال کی عمر میں میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. الحمدللہ 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. ہماری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے, بہت نیک تھی. تہجد کے وقت میں ہماری والدہ صاحبہ ہمیں اٹھا دیتی تھیں, اٹھا کر اور گرم پانی کر کے ہمارا وضو کروا کر ہمیں لحاف اڑا کر اور بٹھا دیتی تھیں. اور کوئٹہ کی چائنا کی لالٹین اس وقت ہوتی تھی, گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی, تو وہ جلا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتی تھی اور ہمیں سبق یاد کراتی تھی, سبق یاد کراتی تھی. اور پنجیری بنتی تھی پنجاب میں, تو وہ پنجیری بنائی ہوئی ہوتی تھی اور چائے بنا دیتی. اور فجر کی نماز سے پہلے والدہ صاحبہ نے ہمارا سبق یاد کرا کر سن کر فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے. فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے. یعنی کیا عمر تھی؟ 6 سال 7 سال یہ عمر تھی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں. تو کئی دفعہ مجھے یاد ہے, کچھ باتیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. میں نے والدہ سے کہنا کہ آپ صبح ہی صبح ہمیں اٹھا دیتی ہیں اور جمعے والے دن بھی صبح ہی اٹھا دیتی ہیں. جمعے والے دن یعنی جمعے کو چھٹی ہوتی تھی. مقصد یہ ہوتا تھا کہ جمعے کے دن تو چھٹی ہونی چاہیے نا نماز کی, جمعے کے دن تو چھٹی ہونی چاہیے تاکہ جمعے کے دن ہم دیر تک سوتے رہیں. تو والدہ نے کہنا, انہوں نے کہنا اللہ تعالیٰ ان کے طرف, انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ جلدی جلدی پڑھ لو. جب آپ جلدی جلدی پڑھ لو گے نا, ابھی تو پڑھنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو جلدی جگا دیتے ہیں اور پھر مسجد میں جانا ہوتا ہے, سبق سنانا ہوتا ہے. جلدی پڑھ لو, جب جلدی پڑھ لو گے بڑے ہو جاؤں گے پھر آپ کو کوئی نہیں جگائے گا. اللہ اکبر. اب مجھے میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ کیا بات کہی انہوں نے, جب بڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں کوئی نہیں جگائے گا, پھر ہم لوگوں کو جگائیں گے. پھر انہوں نے ہمارے دل میں اندر میں وہ درد اتار دیا کہ اب ہم لوگوں کو جگائیں گے, اب ہمیں کوئی نہیں جگائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے, میری درخواست اتنی ہے کہ ہم گھر کے بڑے ہیں, سربراہ ہیں. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, ہمارے بھائی صاحب تھے آرمی میں, آخری جب ان کی سروس چل رہی تھی تو بہت احتیاط کرتے تھے, بہت احتیاط کرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھئی کیوں احتیاط کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یار میری سروس بالکل آخر میں چل رہی ہے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ادارے کی پالیسی کے خلاف ہو اور میری پوری جو سروس ہے اس کے اوپر حرف آ جائے, اور میری ریٹائرمنٹ کا وقت ہے, میری پنشن کا وقت ہے, میری پوری سروس کا وقت ہے. میں سوچتا ہوں کہ آج ہم بھی آخر میں چل رہے ہیں, ہم بھی آخر میں چل رہے ہیں. ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے, کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو اب ہمیں اپنی پوری سروس کو بچا کے چلنا ہے. کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے, کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے پوری ہماری 40 سال 50 سال کی سروس جو ہے اس کے اوپر حرف آ جائے. اب ہم نے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے
تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر کے جائیں، سرخ روح ہو کر کے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو چھوٹوں کے سامنے اس طرح سے پیش ہوں، ہم چھوٹوں کے سامنے اس طرح سے رہیں، ہم چھوٹوں کے سامنے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ چھوٹے ہم بڑے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان آنکھ سے بنتا ہے، انسان آنکھ سے بنتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بڑے کو جیسے دیکھے گا ویسے کرے گا، اولاد ماں باپ کو جیسے دیکھے گی ویسے کرے گی، چھوٹا بھائی بڑے کو جیسے دیکھے گا ویسے کرے گا۔ تو ہماری اولادیں، ہمارے بچے ہمیں اس طرح سے دیکھیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رو رہے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھیں، ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھیں، ہمیں اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھیں، ہمیں اللہ کے بچے ہم جب ہوش کی آنکھ سے ہمیں دیکھیں تو اس حالت میں دیکھیں کہ ہم رات کا آخری پہر ہے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے دادا جان اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے، بے حد بلند فرمائے۔ اللہ نے بہت مقام بخشا تھا، بہت مقام بخشا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے دادا جان بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو گئے اور سارے رونے لگے، آنکھ کھول کے کہنے لگے کیوں پریشان ہو؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ ارے نہیں، میرا اللہ سے وعدہ ہو چکا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ سے وعدہ ہو چکا، میری اللہ سے بات ہو چکی، میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرا پوتا بڑا ہو کر، جوان ہو کر، حافظ ہو کر، عالم ہو کر میری جگہ پر نہیں آ جاتا، اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بات کوئی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بات۔ ایسا ہی ہوا، ہمارے دادا جان ان کی عمر 85 سال یا 90 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی۔ ہمارے بڑے بھائی سب سے، ہمارے خاندان کے ہمارے بڑے بھائی سب سے جو وہ حافظ ہوئے، عالم ہوئے، عالم ہونے کے بعد دادا جان کی زندگی میں ان کی جگہ پر کئی سال تک کام کیا، پھر دادا جان کا انتقال ہوا۔ تو ہمارے دادا جان ہمارے ہاں رہتے تھے گھر میں، رات کو تہجد سے یہاں تشریف، فجر سے 2 گھنٹے پہلے، 2.5 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے، اور اس وقت تو لائٹ آ ہی گئی تھی، اور اٹھتے، اور اٹھنے کے بعد میں ان کے کمرے میں ہوتا تھا، مجھے جگاتے، میں اٹھتا، بچہ تھا، اٹھتا، رات کو پانی کی بالٹی بھر کے کمرے میں رکھ لیتے، اٹھتا، پانی گرم کر کے ان کو وضو کرواتا، اور وہ جب اٹھتے تو دعائیں بھی پڑھتے اور ایک شعر پڑھتے، اس دنیا دی گردن اٹھتے پیر دھریں تے لنگ جاویں، یعنی اس دنیا کی گردن پر پاؤں رکھیں اور چلے جائیں، اس دنیا کی گردن اٹھتے پیر دھریں تے لنگ جاویں، باہر عشق وچ لڑے آ جاویں، لوکا نظر نہ آویں، یعنی عشق کے سمندر میں تیرتے ہوئے جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ 300 رکعات نوافل یومیہ ہمارے دادا جان کا معمول تھا، 300 رکعات نوافل یومیہ ہمارے دادا جان کا معمول تھا۔ ایسی گریہ تاری رہتی تھی ان کے اوپر۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 لوگوں کو دیکھا ہے، ایک اپنے دادا جان کو دیکھا ہے، ایک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا فقیر محمد صاحب، ان کو دیکھا ہے۔ یعنی 2 منٹ بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، 2 منٹ بھی آپ بیٹھیں گے، اتنا روتے تھے، ان سے بات نہیں ہوتی ہر وقت۔ ہم نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی ان سے دنیا کی بات، زمین میں کیا ہوا، پیداوار کتنی، کیا کچھ کبھی نہیں سنا، بس ان کی زبان سے سنا، اللہ اور اس کا رسول ہی سنا۔ گاؤں میں جب گھر سے نکل کے جاتے تھے، لوگ دکانوں پر ریڈیو بند کر کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے انتظار میں، اور لوگ وہ ان کے ہاتھ، بس وہ یہی کہ بھائی ذکر کریں، بھائی ذکر کریں، بھائی ذکر کریں۔ لوگ ان کو دیکھ کر اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے جاتے۔ یہ
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی دعائیں مانگتا ہوں، اور بہت زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور کتنا ان کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک آپ کا کس قدر شکر ہے، ہم نے جب آنکھ کھولی تو کن چہروں کو دیکھا، کن آنکھوں کو دیکھا، کن سجدوں کو دیکھا، جنہوں نے لمبے لمبے سجدے کیے اور پورا وقت، پورا دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسی والدہ کو دیکھا، کیسے گھرانے کو دیکھا۔ یا اللہ پاک آپ کا شکر ہے، وہ دیکھا تو وہ نقش ہے ہمارے سینے میں، آج آپ نے ہمیں اسی راہ پر چلا دیا۔ تو میری درخواست ہے، ہم اپنے بعد والوں کو اس انداز سے ہم زندگی گزاریں کہ وہ ہمیں رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے روتا ہوا دیکھیں، جہاں نماز پر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہوا دیکھیں، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرتے ہوئے دیکھیں، عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، لمبی لمبی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھیں۔ جب وہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں، یہ وہ دیکھنا نقش ہو جائے گا۔ ہم جب پلٹ کر کے، میں نے رمضان میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں ہوتی تھی اس وقت، پہلے کی بات، میری عمر اس وقت کیا ہوتی تھی، 5 سال یا 6 سال۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت کوئی عالم نہیں تھا۔ ہمارے شہر میں، چیچا وطنی شہر میں ایک عالم ہوتے تھے اور کاروباری بھی ہوتے تھے، حافظ عبد الغنی ان کا نام ہوتا تھا۔ تو ان کو گاؤں میں ایک ہی آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا، گرمی کا زمانہ، اس نے کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر لینا اور رمضان میں ان کو جمعے کے لیے لانا، اور انہوں نے جمعہ پڑھانا۔ ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ہم بچے ہیں 5 سال 6 سال یا 7 سال کے، ہمیں اور کچھ پتہ نہیں، بس یہ دیکھتے تھے کہ وہ جمعہ پڑھا رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے اور بیان کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ان کا انداز آج بھی ہمارے دل میں نقش ہے۔ آج جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی پاکیزہ نگاہیں ہمارے اوپر پڑیں تو آج آپ نے ہمیں اس جگہ پر کھڑا کیا۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بچے ہیں، نہیں، یہ آج کے بچے ہیں، کل کے معمار ہیں۔ یہ جو آج ہمیں دیکھیں گے، جو دیکھ کر کے ہر ایک چیز کو یہ اخذ کر رہے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور یہ ان کے اعمال سے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ ہم خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے سے، گھر کے بڑے ہونے کے ناطے سے، سربراہ ہونے کے ناطے سے، مرد ہوں یا عورت، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری اولاد ہمارے بعد ہم نہ ہوں، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر ان کے ذہنوں میں ہماری شخصیت نقش ہو جائے، ان کے ذہنوں میں ہماری عبادت نقش ہو جائے، ان کے ذہنوں میں ہمارے لمبے سجدے نقش ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم ہٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ کیا رنگ لیں گے؟ ہم چھوٹوں کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے میری درخواست ہے، اپنی نظر ڈالیے، جہاں جو کمی ہے اس کمی کی اصلاح کریں۔ ابھی وقت ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا۔ جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے 4 یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا وہ یہیں دھر چلے۔ میں کیا لینے آیا تھا کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا کرنے آیا تھا کیا کر کے جا رہا ہوں۔ ہم دنیا میں، ہمارے بعد اگر کسی نے ہمیں تاجر کہا، بڑا تاجر کہا تو کیا ہوا؟ ہمارے جانے کے بعد اگر کسی نے یہ کہا بہت بڑا دکاندار تھا تو کیا ہوا؟ اگر ہمارے جانے کے بعد کسی نے یہ کہہ دیا بہت بڑا ذمہ دار تھا تو کیا ہوا؟ کس کام کا یہ کہنا؟ ہاں، اگر ہمارے جانے کے بعد کسی نے یہ کہا کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا تھا، اس کی مجلس میں بیٹھ کر کے ایمان تازہ ہوتا تھا، تو یہ دنیا میں ہمارے حق میں گواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا لازم ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا لازم ہو گئی؟ فرمایا جہنم لازم ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیوں؟
فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ کی مخلوق یہ گواہی دے رہی ہیں یہ اچھا انسان نہیں تھا. دوسرا جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا اس لازم ہو گئی. صحابہ نے فرمایا کیا لازم ہو گئی؟ فرمایا جنت لازم ہو گئی. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق, اللہ کی زبان ہے, اللہ کی مخلوق کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا انسان تھا, بڑا نیک انسان تھا, بڑا پاکیزہ انسان تھا, بڑا ذاکر شاکر شاغل انسان تھا. اللہ نے اپنی مخلوق کی گواہی قبول کر کے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا. تو ہماری اولاد, ہم سب سے بڑی گواہی تو ہمارا گھر ہے, سب سے بڑی گواہی تو ہماری اولادیں ہیں, سب سے بڑی گواہی تو ہم خود ہیں. اس لیے میری درخواست ہے, نوجوان ہو یا بزرگ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کس کا انتظار ہے؟ کس وقت کا انتظار ہے؟ کس دن کا انتظار ہے؟ کیا کوئی خاص دن آئے گا جس دن ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ نہیں, ابھی آج ہی سے, اسی وقت سے بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں, اے اللہ بہت ہو گیا, معافی چاہتے ہیں, جو ہو گیا اس کی معافی چاہتے ہیں, آئندہ کے لیے آپ کے بن کر کے زندگی گزاریں گے. اے اللہ آپ کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے, نافرمانی والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. میرے عزیزو, نہ جانے آگے کتنا وقت ہے اور کیسا وقت ہے. آج اگر توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور سچی نیت کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی کریں گے اللہ پہلا معاف کر دیں گے اور ابھی سے نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرت صاحب نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. یہ بات بھی آج کل میں نے عرض کیا کہ جنون سوار ہے. اللہ یہ جنون ہمیشہ قائم رکھے, اللہ یہ جنون ہمیشہ قائم رکھے. ایک تو نماز کا اور دوسرا مجلس درود شریف کا. دوسرا مجلس درود شریف کا. مجلس درود شریف بھائی آپ کے گھر میں لازمی ہونی چاہیے. آپ کے گھر کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا ہے. آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے گھر کے لوگوں کو, مرد تو مرد, اللہ پاک نے مستورات کو بھی عظمت عطا کی ہے. ماشاءاللہ سے جس جذبے کے ساتھ اور جس خوش دلی کے ساتھ علماء کا, اہل اللہ کا, دینداروں کا آپ کا گھر اکرام اور عظمت کا حق ادا کرتا ہے, اس کا بدلہ اللہ ہی عطا کریں گے. اس کو چار چاند لگانے کے لیے مجلس درود شریف لازمی کریں اور مجلس درود شریف کی ترتیب یہ رکھیں, کوئی بھی وقت متعین فرما لیں. ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے تو یا تو اس کے بعد یا اس سے پہلے, یہ تو ہفتے کے دن ہے. لیکن میری درخواست یہ ہے روزانہ کی بنیاد پر. اب دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر جب مجلس درود شریف کریں گے تو صرف آپ کا نہیں, آپ کا نہیں, ہر بچے کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا. جیسے میں نے کل عرض کیا, حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اہتمام کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. اب دیکھیے, اور آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ فوراً اسے میری خدمت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ درود پاک کا ہدیہ آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اس کے والد کا نام یہ ہے. حتیٰ کہ بچے کا نام اس کے والد کا نام, بچی کا نام اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے. آپ نے فرمایا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ دنیا کی زندگی میں یہاں رہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے جنت میں اس کا مقام اور ٹھکانہ نہیں دکھا دیں گے. یعنی دنیا میں ہی اللہ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھائیں گے, پھر موت نصیب آئے گی. تو بھائی درود شریف کی تو بہت فضیلت ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 لاکھ
نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور 10 لاکھ گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، اور 100 مقبول صدقات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بڑے خوش۔ فرمایا انس آج تو عجیب ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا انس یہ ہوا، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میرا ایک امتی پل صراط کے اوپر پھنسا ہوا ہے، کبھی گھسٹ رہا ہے، کبھی لڑک رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، اس سے پل صراط پار نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اسی اسنا میں اس نے میرے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، تو وہ درود شریف آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوا کی طرح اس کو پار کرا دیا، ہوا کی طرح پار کرا دیا۔ تو درود شریف کی تو بہت فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ آپ یقین جانیں اس کی تو وہ ثمرات ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کہے نا کہ بھئی یہ گلاب جامن ہے اور یہ رس گلہ ہے اور یہ بہت اچھا ہے، یہ وائٹ کلر کا ہے، یہ بہت ملائم ہے، یہ بہت تازہ ہے، بہت ہی خستہ ہے، میں جتنا کہتا رہوں تو آپ کے منہ میں مٹھاس تو نہیں آئے گی، اور اگر میں کہوں کچھ بھی نہ اور رس گلہ اٹھاؤں اور آپ کے منہ میں رکھ دوں تو ماشاءاللہ دل چاہے گا ایک اور رکھ دیں۔ تو یہ درود شریف وہ رس گلہ ہے، کھا کے دیکھیں، کھا کے تو دیکھیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کے پاس کسی نمبر سے فون آتا ہے، 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، 5 دفعہ آیا، 6 دفعہ آیا، 7 دفعہ آیا، 8 دفعہ آیا۔ جب 9ویں دفعہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ وہی نمبر ہے، یہ وہی آدمی ہے جو فون کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پہلا جس نمبر وقت پہ کال آتی ہے اس وقت پہ انتظار رہے گا، یار اس کا کال آتی تھی آج کیوں نہیں آئی، آج کیوں نہیں آئی۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل روزانہ ہدیہ بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے قدردان اور وفا شعار کوئی بھی نہیں ہے، ماں نے ایسا کوئی لخت جگر پیدا ہی نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قدردان اور وفا شعار ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے ایک علاقے میں، تو وہاں ایک نوجوان تھا جو حضرت کو دیکھ کر حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت جاتے تھے، اس علاقے سے گزرتے تھے، کبھی 4 مہینے بعد، کبھی 5 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد وہ نوجوان آتا، حضرت سے محبت کرتا تھا، اور آتا جب تک حضرت وہاں رہتے، اسی بستی میں رہتے، اگلی بستی میں جاتے تو وہ حضرت کے ساتھ رہتا۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لے گئے تو وہ نوجوان نہیں آیا، سمجھے بات کو، وہ نوجوان نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، ایک دن گزارا، 2 دن گزارے، فرمایا کہ بھئی وہ نوجوان جو پہلے یہاں آیا کرتا تھا، میں جب بھی آتا تھا وہ آتا تھا، پاس بیٹھتا تھا، رہتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، خیریت کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہا حضرت وہ تو جیل میں ہے۔ کہا اچھا جیل میں، کیوں، کیا ہوا؟ کہا حضرت اس نے لوگوں کا قرض دینا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، قرض خواہوں نے اسے پکڑوا دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے قرض خواہوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک نے کہا حضرت میں جانتا ہوں، 2-3 لوگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا جی ملاقات۔ حضرت نے فرمایا ان سے ملاقات کروائیں۔ حضرت ان سے ملے، کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے دوست کو جیل میں بند کروا دیا، سنیں آپ نے ہمارے دوست کو جیل میں بند کروا دیا۔ کہا جی ہمیں کیا پتا وہ آپ کا دوست ہے، ہمیں تو پیسے سے قرض ہے، اس نے ہمارا قرض دینا تھا، وہ دے نہیں پا رہا تھا، ہم نے جیل میں بند کروا دیا۔ حضرت نے فرمایا کتنا قرض ہے؟ کہا 30,000۔
ایک نے کہا میرے اتنے, ایک نے کہا 30,000 یا 35,000 درہم. حضرت نے فرمایا اگر آپ کا قرض ہم لوٹا دیں. کہا ہمیں تو پیسے چاہیے. حضرت نے فرمایا شرط یہ ہے کہ آپ میرا نام نہیں بتاؤ گے, اسے میرا نام نہیں بتاؤ گے. کہا جی ٹھیک ہے. حضرت نے اس کا جتنا قرض تھا 35,000 درہم وہ اپنی طرف سے دے دیا, اور دینے کے بعد فرمایا اس کو چھڑوا دو. انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے فوراً جا کے چھڑوا دیا. حضرت وہاں سے اگلی بستی میں چلے گئے. جب اگلی بستی میں گئے تو وہ بھاگتا بھاگتا ہانپتا کانپتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت آپ ہماری بستی میں آئے تھے. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی آپ کی بستی میں آئے تھے اور آپ سے ملاقات ہی نہیں, پتہ نہیں آپ کہاں غائب رہے. اب ہم وہاں اتنے دن رہ کے یہاں آ گئے. کہا حضرت کیا بتاؤں میں تو جیل میں تھا. حضرت نے فرمایا کیوں خیریت کیا ہوا؟ کہا میں نے کسی کا قرض دینا تھا, انہوں نے مجھے پکڑوا دیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت اللہ نے کسی فرشتہ صفت انسان کو بھیجا, پتہ نہیں وہ کون ہے, اس نے میرا قرض اتروا دیا اور میں چھوٹ کے آ گیا. مجھے پتہ چلا کہ آپ آئے ہوئے تھے اور آج ہی گئے ہیں تو میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. حضرت نے فرمایا الحمدللہ بہت اچھا, گلے لگایا. یہ تو عبداللہ ابن مبارک ہے. ایک عبداللہ ابن مبارک رسول اللہ کے کروڑوں امتیوں میں سے ایک ہے, وہ تو رسول اللہ ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات ہے؟ عبداللہ ابن مبارک اگر 6 مہینوں کے بعد 5 مہینوں کے بعد جاتے ہیں اور کوئی آپ کی مجلس میں 1 گھنٹے کے لیے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کے دل پر اس نوجوان کا اتنا اثر ہے کہ وہ جیل میں ہو برداشت نہیں. فرمایا قرض ہم اتاریں گے, ہمارے دوست کو چھڑواؤ. جو رسول اللہ سے دوستی کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑے کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہو اور رسول اللہ اپنے دوست کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں بھائی, آپ روزانہ ہدیہ بھیجیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام بھی یاد ہوگا, آپ کے والد کا نام بھی یاد ہوگا, اور جس دن آپ کا ہدیہ جائے گا نہیں رسول اللہ فکر مند ہوں گے. خیر تو ہے, میرے پیارے کا ہدیہ روزانہ آتا تھا, آج کیوں نہیں آ رہا؟ اے اللہ خیر ہے, یا اللہ عافیت فرما, انہیں خیر نصیب فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیشہ ان کا ہدیہ تبرک میرے پاس آیا کرتا ہے, آج کیوں نہیں آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جو رسول اللہ کی دعاؤں میں آ جائے. ہم آج کہتے ہیں کہ یار ہم کسی کی نظر میں آ جائیں, کسی اللہ والے کی نظر میں آ جائیں, کسی بڑے کی نظر میں آ جائیں, ہماری خوش نصیبی ہے. ہم کسی کی زبان پر آ جائیں, کوئی ہمارا نام جان جائے, کوئی ہمیں پہچان جائے, کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کے سامنے ہم آ جائیں اور وہ بن دیکھے ہمارے لیے دعا کر دے, اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اگر رسول اللہ کی نظر میں میں اور آپ آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا نام لے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو اس سے بڑی ہماری اور ہماری اولادوں کو خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کائنات میں کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میری اوپر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا, لازم ہو گیا. تو بھائی میری درخواست ہے پورے گھر والوں سے, مستورات سے بھی, بچوں سے بھی, مردوں سے بھی, آپ صرف اپنے گھر میں نہیں, اللہ نے آپ کو مقتدا بنایا ہے. آپ کا پورا خاندان, آپ کی پوری برادری, آپ کے تمام اعزاء اقربا, آپ کے تمام دوست احباب, یہ اللہ کی عنایات ہوتی ہیں, یہ اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. اللہ کسی کو مقتدا بنا دے, ایسا بنا دے, مطاع بنا دے کہ جس کو دیکھ کر لوگ چلنے لگ جائیں. یہ اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو یہ مقام بخشا ہے, اس گھر کو یہ مقام بخشا ہے, اور اس گھر کے لوگوں کو یہ مقام بخشا ہے, اس گھر کی مستورات کو یہ مقام بخشا ہے کہ اعزاء اقربا انہیں دیکھ کر کے چلتے ہیں, اعزاء اقربا انہیں دیکھ کر اپنا قبلہ درست کرتے ہیں, تو انہیں صرف اپنے گھر میں ہی مجلس درود شریف نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان میں مجلس درود شریف قائم کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے. پورے خاندان کے لوگ
یہ دیکھ کر کے خوشی محسوس کریں اور اپنے اپنے گھروں میں شروع کریں. انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر، اس گھر کو دیکھ کر، اس گھر کی مستورات کو دیکھ کر، مردوں کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر، بچیوں کو دیکھ کر، جتنے بھی محبت کرنے والے، ملنے والے، تعلق رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، رشتہ دار، اعزاء اقربا اپنے گھروں میں مجالس درود شریف، مجالس ذکر قائم کریں گے، انشاءاللہ سب کا اجر و ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں داخل کر دیں گے. تو اس لیے بھئی انشاءاللہ ہوگی نا جی مجلس ذکر، مجلس درود شریف انشاءاللہ روزانہ بھلے 5 منٹ کریں. اگر سارے نہیں بیٹھ سکتے تو کچھ نہ کچھ تو بیٹھیں تاکہ اس گھر کی طرف سے ہدیہ تو پہنچے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ مبارک سلسلہ شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر خیر و برکتیں اس گھر پر اترتی ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے اس گھر کو دوسروں کے لیے بھی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بے حد خیر و برکتیں اللہ نصیب فرمائے، ترقیات نصیب فرمائے. مردوں کو بھی، مستورات کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. ہر اعتبار سے، ہر رخ سے اللہ اس گھر کو قبول فرمائے اور دوسروں کے لیے نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ. نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم ولا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا هي لك رضا الا قضیتها. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا غیاث المستغیثین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ یا انکا سمیع مجیب الدعوات. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.
الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، 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 کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لے، اے اللہ معاف فرما لے، اے اللہ معاف فرما لے، اے اللہ ہم سے جو بھی خطائیں، لغزشیں، غلطیاں ہوئیں کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، بیان کرنے میں، اے اللہ نیت میں ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ 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 یا اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما دے، اے اللہ مقام محمود نصیب فرما دے، اے اللہ مقام محمود نصیب فرما دے، اے اللہ مقام محمود نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو، اے اللہ پوری امت کو جو آج کے اعمال ہوئے سب کا اجر و ثواب پوری امت کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کو عطا فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کو عطا فرما دیجیے، ہمارے والدین کو عطا فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اب ہماری زندگی کا آخری وقت ہے، آپ کو معلوم ہے نہ جانے کس وقت آپ کی بارگاہ میں اے اللہ آپ کو معلوم ہے نہ جانے کس وقت آپ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہونے والی۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دامن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دامن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ پاک جو آج تک ہماری زندگی غفلتوں میں گزری، آپ کی نافرمانیوں پہ گزری، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، بس اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ جتنے بھی گناہ ہوئے، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، اعضاء و جوارح کے گناہ، دل کے گناہ، یا اللہ پاک وہ گناہ جو اعلانیہ کی، وہ گناہ جو پوشیدہ کیے، یا اللہ پاک اپنے کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ تمام پہلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پاک
پہلے تمام گناہوں پر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور وعدہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں ظاہر کے گناہوں سے، باطن کے گناہوں سے بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے۔ یا اللہ پاک ہر ایسی جگہ جو گناہ والی جگہ ہو، ہر ایسا بول جو گناہ والا ہو، اے اللہ ہر ایسی رشتہ داری، ہر ایسی دوستی، ہر ایسا کاروبار، ہر ایسا تعلق، ہر ایسی رشتہ داری، ہر ایسی اولاد، ہر ایسی بیوی، ہر ایسا شوہر جو آپ کی نافرمانی کی طرف ہمیں بڑھائے، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں ایسے رشتہ دار نصیب فرمائیے، ایسی دوستیاں نصیب فرمائیے، ایسے اہل خانہ نصیب فرمائیے، ایسی اولاد نصیب فرمائیے جو نیکی میں تقوی میں معاون بن جائیں۔ یا اللہ پاک جو نیکی میں تقوی میں آپ کی محبت میں اضافے میں ذریعہ بن جائیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے ماحول کو بدل دیجئے، ہمارے گھروں کے ماحول کو بدل دیجئے، ہمارے دفاتر کے ماحول کو بدل دیجئے، ہماری بازاروں کے ماحول کو بدل دیجئے، خاندان کے ماحول کو بدل دیجئے، دوستیوں کو بدل دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ایسی دوستی، ایسی رشتہ داری، ایسا تعلق، ایسی صحبت نصیب فرمائیے جو آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ جو آپ کی محبت میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے، ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری آنکھ کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری زبان کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے دل کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرمائیے، بہکنے بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، تنہائی میں بھی ہماری حفاظت فرمائیے، مجالس میں بھی ہماری حفاظت فرمائیے، عبادات میں بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری نگاہوں پر، ہمارے کانوں پر، ہماری زبانوں پر، ہماری سوچ اور فکر پر رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے۔ اے اللہ رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے، اے اللہ رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے۔ ہمیں فرما برداروں والی زندگی نصیب فرمائیے، متقین والی زندگی نصیب فرمائیے، محبوبین والی زندگی نصیب فرمائیے، نافرمانیوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، بس اپنے کرم سے ہماری اصلاح فرما دیجیے، آج سے ہماری زندگی کا رخ بدل دیجیے۔ اے اللہ آج سے ہماری سوچ کا رخ بدل دیجیے، آج سے ہمارے اعمال کا رخ بدل دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے۔ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، آپ کی کسی نعمت سے بھی ہم مستغنی نہیں ہیں، آپ کی ہر نعمت ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ اپنی ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کی دنیاوی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، اخروی نعمتیں، تمام تر نعمتوں کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے، آپ کی مدد کے، آپ کی دستگیری کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں۔ بس اپنا کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ہماری دستگیری فرمائیے، اپنی رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائیے، کسی بھی لمحے ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ پھر اس پر اپنی ذات عالی کا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نا شکری نا قدری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرمائیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں
انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے، ہمیں ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائیے، ناگہانیوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ خاص طور پر یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس وبا سے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرمائیے۔ اے اللہ مقدر فرمائیے، اے اللہ مقدر فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس گھر کو اور اس خاندان کو اور گھر کے سبھی لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ قبول فرمائیے، اے اللہ قبول فرمائیے، دین کا شوق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مجالس درود شریف کے قائم کرنے کا ذریعہ فرمائیے، گھر گھر مجالس درود شریف قائم ہونے کا ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجالس درود شریف کا جو ارادہ کیا ہے، اس کی خیر و برکتیں ابھی سے جاری و ساری فرما دیجیے۔ اے اللہ ابھی سے جاری و ساری فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ عشق نصیب فرمائیے، آپ کی ذات بابرکات پر ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں، بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرمائیے، ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرمائیے، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی فتنے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، وہ جو نظر نہیں آ رہے آپ کے علم میں ہیں، تمام تر کے فتنوں سے ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی، دنیا اور آخرت عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر، ہمارے گھر والے، اعزاء اقربا، اے اللہ اس دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت والی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ناگہانی موت سے، اچانک اور حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، دین کی، دینداروں کی، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرمائیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے حفاظت فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں ہماری مستورات بہنوں بیٹیوں میں جس کی جو جو دعائیں ہیں، دلی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مرادیں ہیں، حاجات ہیں، اپنے کرم سے انہیں پورا فرمائیے۔ اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ ہم اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو زبانوں پر لائیں یا نہ لائیں، آپ بخوبی واقف ہیں۔ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام دعاؤں اور حاجات کو پورا فرمائیے، تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے، تمام مسائل کو حل فرمائیے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، والدین کا فرما بردار بنائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے، ہماری اولادوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، ہمارے بعد والوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کمیاں کوتاہیاں اس کی اصلاح فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين